أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور خود تم بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بوجھل کام ہے، بھاری کام ہے، نماز پڑھنا یہ لَكَبِيرَةٌ، بوجھل کام ہے، بھاری کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر۔ خاشعین کون لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44، اور اس رکوع کے اندر یہودیوں کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یہ یہودی ہی ہیں، ان کو نعمتیں یاد دلا کر ان کو آپ علیہ السلام کی اطاعت کی طرف بلایا، حضور پر ایمان کی طرف بلایا، اور اس کے بعد ان کا جو کام تھا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے، اس کی ان کو تنبیہ کی کہ یہ کام مت کرو، اور پھر ان کو حکم دیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کافر کو ایمان کا حکم دینا کہ تم ایمان لے آؤ، ایک یہ طریقہ بھی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کچھ ایسی باتوں کا حکم دینا کہ جس سے وہ ایمان کے قریب آ جائے یا ایمان والوں کے قریب آ جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو ان کو گویا کہ ڈائریکٹ ایمان کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایمان والوں کے قریب آنے کا حکم دیا، اور کہا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کہ تم نماز قائم کرو۔ کہا کن کو جا رہا ہے؟ یہودیوں کو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، گویا کہ مسجد کے ماحول میں آؤ اور نماز پڑھو۔ لا محالہ کہ جب اس ماحول میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، تو ان کے دل نرم ہوں گے اور امید ہے کہ وہ ایمان کو قبول کر لیں گے۔ اب ان کو اگلی آیت کے اندر پھر تنبیہ کی جا رہی ہے، اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وہ اس طرح سے کہ تورات کے اندر تو ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں اور آپ کے اندر یہ علامات پائی جائیں گی۔ اب ساری کی ساری نشانیاں تو وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اب انہیں اپنے آپ کو بھلا دیا، خود بھول گئے کہ جو لوگوں کو ہم درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اب وقت تھا خود عمل کرنے کا، تو گویا کہ اب وہ اس سے منحرف ہو گئے۔ تو ان کو اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ گویا کہ جو بات کہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ اسی طرح بعض مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ جو یہودی تھے، یہودی عالم، ان کے کچھ رشتہ دار مسلمان ہو گئے، تو یہ اپنے مسلمان رشتہ داروں کو نصیحت کرنے لگے کہ تم جو ہے نا، جو ایمان لے کر آئے ہو نا، تم سچے نبی پر ایمان لے کر آئے ہو، تم اس کو چھوڑنا نہ۔ اب اپنے رشتہ داروں کو نصیحتیں کرتے اور خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ خود کیوں ایمان نہیں لاتے تھے؟ کہ وہ انہیں پتہ تھا کہ ہماری جو چندے ہیں نا، جو ماہانہ آمدن لگی ہوئی ہے، کہ ہمیں اس وجہ سے ملتی ہے کہ ہم مقتدی ہیں، ہم تورات کے بڑے عالم ہیں، تو یہودی جو ہمارے مقتدی ہیں وہ ان سے ہمیں آمدن ملتی ہے، اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو یہ آمدن تو ختم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ
اپنے رشتہ داروں کو تو کہتے کہ تم اس پر قائم رہو، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی طرح یہ جو قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں نا، ان کا تعلق صرف شان نزول کی حد تک نہیں ہوتا کہ جن کو خطاب ہوا ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے، اگرچہ اولاً تو یہودیوں کے لیے یہ آیت ہے کہ جو تم لوگوں کو بتلاتے ہو کہ یہ نبی برحق ہیں، خود بھی ایمان لے کر آؤ۔ اولاً تو انہی کے لیے، لیکن اس کے بعد ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ بھی قرآن پاک پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن پر عمل بھی کرے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معراج کی رات ایسی جماعت پر ہوا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، یہ ان پر یہ عذاب ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر بعض لوگ ایسے لوگوں سے بیزار ہوں گے کہ ایک جہنمی کو ڈالا جائے گا، باقی جہنمی بھی اس سے بیزار ہوں گے، اتنی سخت بدبو ہوگی۔ تو وہ پتہ چلے گا وہ کون لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو اہل علم تھے، اللہ پاک نے ان کو علم دیا اور وہ لوگوں کو تو کہتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اہل علم ہیں اور وہ عمل نہ کریں، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے چراغ کو روشن کر دیا جائے، اور چراغ جب روشن کر دیں گے تو دوسرے لوگ تو نفع اٹھائیں گے لیکن وہ خود نفع نہ اٹھائے۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر ہر وہ بندہ آ گیا کہ جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے لیکن خود عمل نہ کرے۔ اب یہاں سے ایک اعتراض جانا، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تم خود عمل نہیں کرتے تو لوگوں کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ جب تم خود عمل نہیں کرتے تو لوگوں کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ یہ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ یعنی کہ شریعت نے کہیں بھی منع نہیں کیا کہ جو بندہ اگر کوئی عمل نہ کرے تو دوسروں کو بھی دعوت نہ دے۔ اور لوگ آیت بھی پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف کی دوسری تیسری آیت ہے غالباً، کہ تم لوگوں کو کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ اس آیت کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو تم نہ کہو جب تک عمل نہ کرو، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب ہم لوگوں کو دعوت دیں تو خود بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن شریعت نے یہ قطعاً پابندی نہیں لگائی کہ جب تک ہم خود عمل نہ کریں لوگوں کو دعوت بھی نہ دیں۔ اب وہ جو سورہ صف کی آیت ہے اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو دعوے کرتے تھے بڑے بڑے کہ ہم تو جناب بڑے تہجد پڑھنے والے ہیں، ہم تو یہ کام کرنے والے ہیں، ہم تو یہ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کو تنبیہ کی لما تقولون، ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جو تم کرتے ہی نہیں۔ ایسا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن شریعت میں قرآن و حدیث کے اندر کہیں یہ پابندی نہیں پائی جاتی کہ اگر کوئی بندہ خود عمل نہ کرتا ہو تو وہ لوگوں کو دعوت نہ دے، یہ کہیں پابندی نہیں ہے۔ لہذا اس کا یہ مفہوم بیان نہیں کرنا چاہیے کہ جناب جب تک خود عمل نہ کریں لوگوں کو دعوت نہ دیں، بلکہ قرآن پاک ترغیب دے رہا ہے کہ جب لوگوں کو دعوت دیتے ہو تو خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب آگے جو ہے نا، چونکہ جب کوئی بندہ ایک مذہب کا پیشوا ہوتا ہے، مقتدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے مذہب کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ اب ہم یہودیت کو چھوڑیں گے تو آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے، چندے سارے بند ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تسلی دی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ حوصلہ رکھو، اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کر کے، چندے چھوٹ جائیں گے، رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس طرح باقی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں تمہیں بھی رزق دیں گے، تو تم اللہ کی مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کر کے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ نماز بڑا بوجھل کام ہے، بھاری چیز ہے نماز۔ یہ تو جن کو عادت ہو جاتی ہے نا ان کے لیے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ جو نماز کے عادی ہو جاتے ہیں جب تک نماز نہ پڑھیں بے چین رہتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ جو نمازی حضرات ہیں مشاہدہ کرتے ہیں، جب تک نماز نہ پڑھی ہو بے چینی رہتی ہے، جیسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں ایک سکون آ جاتا ہے کہ ایک ذمہ داری ادا ہو گئی۔
اور جو بے نمازی ہیں جن کو عادت نہیں ہے ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بوجھل کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر۔ وہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ ان کی صفت اللہ تعالی نے بیان کی کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یعنی جتنا اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، جتنا اس کو یہ ڈر ہوگا کہ قیامت آئے گی، قیامت کے دن حساب دینا ہے، جتنا اس کے دل میں ڈر ہوگا اتنا ہی نماز پڑھنا اس پر آسان ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں الیہ راجعون کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔